ہے کمال آمنہ کے لال کا ہے، ورنہ ہماری کوئی اوقات نہ تھی کہ کسی لڑکی کو ہاتھ تک لگا دیتے۔ مصطفیٰ مکے کی زمین پر آئے ہیں، اعلان کیا تھا لوگوں نکاح کرنا میری سنت ہے، اور آج تک پوری کائنات میں دنیا نے سمجھی ہے یہ نکاح کرنا کسی کے باپ کی سنت نہیں ہے، مدینے کے رسول پاک کی سنت ہے۔ آج کائنات نکاح کر رہی ہے اور مصطفیٰ کی سنت پہ عمل کر رہی ہے، اور اعلان کر رہی ہے کہ سنت مصطفیٰ پہ ہے۔ جینا میرا کیسے ڈوبے گا سفینہ میرا، اور چیر کر دیکھ لو یہ سینہ میرا، دل ہے یا شہر مدینہ میرا۔ ہاں آج اعلان کر رہی ہے پوری کائنات، پوری دنیا کیوں آج مصطفیٰ کی سنت اور کیوں مصطفیٰ کا فالوور بنی ہوئی ہے۔ آج ہم یہ سوچتے ہیں، آج طریقہ ہمارا الگ رہ چکا ہے۔ میرے آقا نے بہت ساری ظلم و ستم برداشت کی ہے، تب اسلام ہم تک آیا ہے۔ جوانوں اگر آج تیری زندگی میں دلہن آ رہی، خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ لائک کی مبارکباد ہے آپ تمامی حضرات جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، سر شام سے لے کر نعت نبی بات نبی سماعت کر رہے ہیں۔ تھوڑی دیر فقیر کی حاضری ہوئی ہے، یہ محبتیں ہیں اور ریلیشن کا بھی معاملہ ہے، ورنہ میری آج حاضری کہیں اور ہوتی۔ بہرحال یہ محبتیں ہمارے بھائی صاحب ماسٹر پرویز جی ہیں جن کا سسرال بھی ہے، اور عرفان بھائی کی محبت جن کی کل شادی ہونے والی ہے۔ اللہ اس شادی کو پائے تکمیل تک پہنچائے۔ بہت سارے چہرے آپ کو نور نور پہ نظر آ رہے ہیں، وقت کے مہتاب و آفتاب حضرت مولانا نثار احمد صاحب قبلہ مصباحی، اور ساتھ ہی ساتھ آپ نے ایک لہجے کو سماعت کیا جس لہجے کو آج پورے بھارت میں سنا جا رہا ہے۔ شاعر عظیم ہندوستان شہنشاہ ترنم بھائی محترم جمیل اختر طوفانی صاحب قبلہ، جس کو آپ نے سماعت کیا ہے۔ میرے بعد بھی بہت سارے لہجوں کو آپ کو سماعت کرنی ہے۔ تھوڑی دیر حاضری کے غرض سے میں چاہوں گا کچھ پیغام اور کچھ باتیں اپنے علم کے مطابق میں آپ تک پہنچاؤں۔ اگر آپ سننے کی خواہش مند ہیں، اور سبھی کو میں سب سے پہلے مبارکبادی دے دوں جتنے لوگ بھی بیٹھے ہیں، اس لیے کہ یہ محبوب کی محفل ہے، مقدر والے لوگ ہی بیٹھتے ہیں۔ سب کو مقدر میں یہاں بیٹھنا نصیب نہیں ہوتا ہے، یہاں وہیں بیٹھتا ہے جسے مدینے کا مصطفیٰ چاہتے ہیں۔ ہاں اس لیے کہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہیں جسے سرکار بلاتے ہیں۔ ہاں تو یہاں سبھی لوگ حضور کے نظر کرم میں بیٹھے ہیں۔ یقیناً یہاں اللہ سب کے بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ اپریٹر اگر ہو تو بیس کو کم کر دیں، بیس کم کر دیں، اور یہ باکس سادہ بجنا چاہیے، میری آواز یہاں سمجھ میں آنی چاہیے۔ ایک بار جھوم کر درود پاک سنائے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد المعدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک شعر ہے کہ مانگی ہے رب حبلی کی شب بھر دعائیں مصطفیٰ۔ میں بالکل اردو میں پڑھوں گا۔ کچھ جوانوں کی چہرے نظر آ رہے ہیں اور ضرورت ہے شادی کے، یہ شادی خان آبادی کے تقریب کی محفل میں بیٹھے ہیں، یہاں ضرورت ہے جوانوں کو سننے کی، اور بزرگ لوگ بھی بیٹھے ہیں، یہ لوگ سنیں گے تو اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کی شادی کریں گے انشاءاللہ۔ ہماری ایک دو باتیں ہوگی کہ مذہب اسلام میں ہم پیدا ہوئے، سب سے خوبصورت مذہب اسلام ہے، تو ہمیں زندگی کیسے گزارنا چاہیے اور شادی کیسے کرنا چاہیے، رشتوں کی اہمیت کیا ہے، انشاءاللہ یہی ایک دو باتوں میں ہماری گفتگو ختم ہو جائے گی۔ آپ ایک پوائنٹ رکھو، ایک پوائنٹ، زیادہ ایکو ہے تو بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔
ایک شعر میں پڑھ رہا تھا کہ مانگی ہے رب حبلی کی شب بھر دعائیں مصطفیٰ، مانگی ہے رب حبلی کی شب بھر دعائیں مصطفیٰ، ہم کرے آرام تکلیفیں اٹھائے مصطفیٰ۔ مانگی اگر بولنا چاہتے ہیں تو آپ ماحول بنا دیں، چونکہ بہت سارے خطبہ بیٹھے ہیں یہاں ماشاءاللہ، تھوڑی دیر ہی سنیں آپ، اس لیے کہ ہر روز تو آپ کو نہیں بلوایا جاتا ہے، ہر روز یہاں صاحب خانہ بھی آپ کو نہیں بلائیں گے۔ آج یہ ایک حسین محفل ہے، خوبصورت محفل ہے جس میں ہم اور آپ بیٹھے ہیں، اور یہ مقدر میں کبھی کبھی کہیں کہیں میسر آ جاتا ہے کہ ہم اور آپ ایک جگہ بیٹھنے کا موقع مل جاتا ہے۔ یہاں ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ ایک ساتھ بیٹھنے کا تو آج اس دور میں بھائی بھائی کو ایک ساتھ بیٹھنے کا وقت نہیں ہے، ایک باپ بیٹے کو ایک ساتھ بیٹھنے کا فرصت نہیں ہے، اس پرفتن دور میں ایک ماں بیٹی کو ساتھ میں بیٹھنے کا وقت نہیں ہے۔ اگر اس دور میں بیٹھتا بھی ہے ایک باپ نا، تو باپ کے ہاتھ میں موبائل ہوگا، ساتھ میں بیٹا بیٹھ کر کے دونوں مل کر کے پکچر دیکھتے ہیں، دونوں مل کر کے یوٹیوب دیکھتے ہیں، دونوں مل کر کے فیس بک دیکھتے ہیں۔ اور ہم چاہتے ہیں ہمارا معاشرہ کامیاب ہو جائے، ہم چاہتے ہیں ہمارا گھر آباد ہو جائے۔ اگر بیٹھتے ہیں تو پھر برائی کام کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں۔ کاش اگر گھر کے فرد مل کر کے ایک ساتھ بیٹھتے اس نیت کے ساتھ کہ ہم آج ساتھ میں بیٹھیں گے، مدینے سے برکتیں نازل ہو جائے گی۔ ہاں تو ہم برکتیں رکھیں یار، ایک پوائنٹ لکھو دو، تم میری مائک بجانا سیکھو تم۔ ہاں ایک شعر ہے کہ مانگی ہے رب حبلی کی شب بھر دعائیں مصطفیٰ، مانگی ہے رب حبلی کی شب بھر دعائیں مصطفیٰ، ہم کرے آرام تکلیفیں اٹھائے مصطفیٰ۔ اور خالق کائنات نے یہ دنیا بنا کر کہا کہ میں نے دنیا بنا دی اب چلائے مصطفیٰ۔ خالق کائنات نے یہ دنیا بنا کر کہا، خالق کائنات نے یہ دنیا بنا کر کہا، میں نے دنیا بنا دی اب چلائے مصطفیٰ۔ اور ایک شعر ہے کہ بگڑا ہوا نصیب تھا بیدار ہو گیا، بگڑا ہوا نصیب تھا بیدار ہو گیا، جب خواب میں حضور کا دیدار ہو گیا۔ ہاں کون چاہتا ہے حضور کا دیدار کرنا؟ اگر دیدار کرنا چاہتے ہیں نا تو اس دور میں ہم راتوں کو سوتے ہیں تو اپنے اپنے کام کر کے ہے نا 12 بجے رات تک کوئی موبائل یوز کرتا ہے، کوئی 2 بجے رات تک یوز کرتا ہے، لیکن مدینے والا مصطفیٰ ہماری درود کا انتظار کرتے ہیں، ہم نہیں پڑھ پاتے ہیں۔ اگر دیدار کرنے کی نیت ہے تو آپ ہر سونے سے پہلے اپنے آقا پہ درود پڑھ دیں یار۔ ہاں انشاءاللہ خواب میں مدینے کا دیدار ہو جائے گا۔ ایک شعر ہے کہ بگڑا ہوا نصیب تھا بیدار ہو گیا، جب خواب میں حضور کا دیدار ہو گیا، اور اس کی ضرور ہوگی مدینے میں حاضری، جو مصطفیٰ کے عشق میں بیمار ہو گیا۔ ہاں اس کی ضرور ہوگی مدینے میں حاضری، اس کی ضرور ہوگی مدینے میں حاضری، جو مصطفیٰ کے عشق میں بیمار ہو گیا۔ اور کل جو سنت ادا ہونے والی ہے، میرے محبوب کی پیاری سنت، بھائی عرفان بھائی کے سر پہ صحرا رکھا جائے گا، وہاں آپ کو نظر آئے گی کتنا خوبصورت اس صحرے کو کہا جاتا ہے۔ اگر یہ خوبصورت دولہا لگتا ہے نا تو یہ کمال مدینے کے مصطفیٰ کا ہے۔ ہاں ورنہ خوبصورتی ختم ہو جاتی، یہ پھول سجانے سے کوئی اچھا نہیں ہوتا ہے، یہ اچھا اور اس وقت کا موسم سہانا اس لیے لگتا ہے کہ آمنہ کے لال کی سنت ہے۔ ہاں ایک شعر آپ نے سنا ہوگا اپنے خطیب امام صاحب کی علماء کے ذریعے سنا ہوگا، حضرت عمر تلوار لے کر کے گئے تھے میرے آقا کو قتل کرنے، ایمان لانے سے پہلے، مسلمان ہونے سے پہلے تلوار لے کر گئے تھے حضور کو قتل کرنے، لیکن اسے کیا پتا تھا ایمان لانے سے پہلے کہ حضور کا چہرہ کیا ہے؟ ہاں حضور کا چہرہ تو یہ ہے کہ زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے، لٹ گیا جس نے محمد کی ادا دیکھی ہے۔ ہاں اسے پتا نہیں تھا اور تلوار لے کر جا رہا تھا قتل کرنے، راستے میں کسی نے ملا، کہا یار حضور کو قتل کرنے جا رہے ہو، پہلے اپنے گھر کا خبر لے لو۔ باتیں بہت ساری ہے، کیسے اسلام لائے میں یہ نہیں بتانا چاہتا، لیکن جب حضور کے چہرے پہ نظر پڑی نا، ان کا تلوار میان کے اندر چلا گیا، جب چہرہ دیکھے تو چہرہ دیکھتے رہ گئے یار۔ ہاں اس لیے کہ رب نے اپنے محبوب سے حسن والا دنیا میں کسی کو بنایا ہی نہیں ہے۔ ہاں آقا سے زیادہ حسن کھاتا ہے جس کی نمک کی قسم ہے، ملیح دل آرام ہمارا نبی۔ ہاں وہ نبی ہے، جب چہرے بددعا پہ نظر پڑی عمر تلوار میان میں کس لیے اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ دو مصرع اسی تناظر میں فیروز رضوی کا ایک شعر میں پڑھ رہا تھا کہ بگڑا ہوا نصیب تھا بیدار ہو گیا، جب خواب میں حضور کا دیدار ہو گیا، اس کی ضرور ہوگی مدینے میں حاضری، جو مصطفیٰ کے عشق میں بیمار ہو گیا، جو مصطفیٰ کے عشق میں بیمار ہو گیا۔ اور بولے عمر کہ میرا ارادہ تھا قتل کا، ارے نظر ملی حضور سے تو پیار ہو گیا۔
بولے عمر کہ میرا ارادہ تھا قتل کا، بولے عمر کہ میرا ارادہ تھا قتل کا، بولے عمر کہ میرا ارادہ تھا قتل کا، نظر ملی حضور سے تو پیار ہو گیا۔ میں زیادہ شاعری میں وقت نہ لوں، علماء کرام کا فہرست بھی بہت زیادہ ہے اور ایسا لگ رہا ہے کہ آپ شاعری نہیں سمجھ پا رہے ہیں، ہے نا۔ سیوان ضلع میں تھا ایک بھوجپوری شعر کہا تھا کہ کاش کونو ایسن پلان آئی، بخشش کے واسطے کونو سامان آئی، اور جاگ جائی تھمنی کے مقدر، کاش شہر طیبہ کہیو سیوان آئی۔ لیکن یہاں میں سوچ رہا تھا پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ماشاءاللہ ادب والے لوگ ہیں، میں کچھ باتیں کر جاؤں، ایک بار درود پاک سنایا اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد المعدن الجود والکرم والہ وصحبہ بارک وسلم صلاۃ دائما سرمدا ابدا۔ یہ شادی خانہ آبادی کے تقریب میں، حسین تقریب میں بیٹھے ہیں حضور کی محفلوں کا اہتمام کر کے، اور کل جو سنت ادا ہونے والی ہے وہ حضور ہی کی سنت ہے، میرے آقا کی سنت ہے۔ میں ایک شعر کہہ رہا تھا کہ نہ تو سستا نہ تو مہنگا نگینہ کام کرتا ہے، نہ تو سستا نہ تو مہنگا نگینہ کام کرتا ہے، فقط عشق شہنشاہ مدینہ کام کرتا ہے، اور دلہنیں مہکتی ہے آج بھی سسرال میں، اب بھی میرے نبی کا پسینہ کام کرتا ہے۔ دلہنیں مہکتی ہے آج بھی سسرال میں، اب بھی میرے نبی کا پسینہ کام کرتا ہے۔ ہاں صاحب، کل نکاح کی تقریب اور خوبصورت منظر ایک آنے والا ہے، جس وقت کل ایک باپ کی حسرتیں پوری ہونے والی ہے، ایک ماں کی خواہش پوری ہونے والی ہے، بھائیوں کا انتظار کل پورا ہونے والا ہے۔ ہاں صاحب، بہنوں کی محبت کل پوری ہونے والی ہے۔ یہ نکاح اسلام میں مستقل عبادت کو کہا جاتا ہے۔ نکاح سب کوئی جانتا ہے، میری آقا کی سنت ہے۔ آقا نے ارشاد فرمایا النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، لوگوں نکاح کرنا میری سنت ہے۔ اس سے پہلے دستور کے مطابق، قانون کے مطابق میں نے قرآن مجید کا ایک ٹکڑا پڑھا۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک تمام مذہبوں میں اللہ نے سب سے خوبصورت اور اللہ کے نزدیک اگر کوئی سب سے پیارا مذہب ہے تو مذہب اسلام ہے، اور اللہ کا کرم ہے اسی اسلام کو ہم مانتے ہیں۔ اپنی زندگی پہ نظر ڈالے، اللہ نے سب سے خوبصورت انسان کے بارے میں بھی کہا۔ اللہ قرآن میں اعلان کر رہا ہے 18,000 کم و بیش مخلوق میں سب سے خوبصورت میں نے انسان کو بنایا ہے، سب سے خوبصورت ہمیں اور آپ کو رب نے بنایا ہے۔ اور رب کا یہ کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں اور آپ کو انسان بنایا۔ اگر اللہ چاہتا تو ہمیں بندر بنا دیتا، اللہ چاہتا تو ہمیں جانور بنا دیتا، اللہ چاہتا ہمیں چوپایا بنا دیتا، لیکن یہ رب کا کروڑوں احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں انسان بنایا اور سب سے خوبصورت مخلوق بنایا، اور سب سے خوبصورت مذہب ہمیں اور آپ کو عطا کیا، سب سے خوبصورت کتاب ہمیں اور آپ کو عطا کیا، سب سے خوبصورت نبی ہمیں اور آپ کو دیا ہے۔ ہاں صاحب، آپ رشتوں سے سمجھ جائے، میرے آقا کی سنت ہے نکاح کرنا۔ ہم نکاح تو کرتے ہیں صاحب، لیکن اب ضرورت ہے جس طریقے سے مذہب اسلام نے ہمیں آئیڈیل دیا ہے، جس طریقے سے مذہب اسلام ہمیں طریقہ دے رہا ہے، آج صاحب ہمیں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ کیا اسلام کے طریقے پر ہماری شادی ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے؟ ہمیں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ کیا یہ نکاح میرے نبی کی سنت ہے؟ کیا سنت کے طریقے پر ہم شادی کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟ ہمارا نکاح مصطفیٰ کے آئیڈیل کے مطابق ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے؟ ہماری شادی مصطفیٰ کی سنت کے مطابق ہو رہی ہے یا نہیں؟ ہاں صاحب، اس لیے آپ اندازہ لگائے، شادی سے پہلے کچھ اور زندگی ہوتی ہے، شادی کے بعد جوانوں کی زندگیاں کچھ اور ہو جاتی ہے۔ آپ اندازہ لگائے ہوں گے، آپ پوری کائنات کو دیکھتے ہوں گے، آپ چکر لگائے صاحب، ایک نکاح جب ایک جوان کرنے کے لیے جاتا ہے، نکاح میں کیا ہے صاحب، سسٹم کیا ہے، اسلام کا قانون کیا ہے، اسلام کا دستور کیا ہے۔ ایک جوان سے مولانا قبول کرواتے ہیں، ہاں ایک جوان قبول کہتا ہے، قبول میں کتنی برکتیں چھپی ہوئی ہے صاحب۔ ہاں مصطفیٰ کی سنتوں کی برکتیں ہیں اس قبول میں، کہ جس لڑکی کو ایک جوان دیکھتا نہیں ہے، اس سے کبھی باتیں نہیں کرتا ہے، اس سے کبھی ملاقاتیں نہیں ہوئی ہے، لیکن اس قبول کے لفظ میں میرے آقا نے کتنی برکتیں چھپا کر کے رکھی ہے کہ ایک جوان قبول کہتا ہے، کل آنے والی دلہن دیکھنا اپنے شوہر کا کتنا فرما بردار ہو جائے گی، ہاں اپنے شوہر کا ریسپیکٹ کرنے والی ہو جائے گی، اپنے شوہر کا عزت کرنے لگ جائے گی۔ ہاں اگر شوہر کہے گا بیٹھ جا تو بیوی بیٹھ جائے گی، اگر شوہر کہے گا لیٹ جا تو بیوی لیٹ جائے گی، اگر شوہر کہے گا کپڑا دھل دے بیوی دھلتی ہوئی نظر آئے گی۔ میں پوچھنا چاہوں گا اس قبول میں برکتیں سے کہاں سے آ گئی ہے؟ ہاں صاحب، صرف ایک جوان نے قبول کہا تھا، ارے کیا پتا ہے اس قبول میں کون سی برکتیں چھپی ہے کہ آج ایک لڑکی تیرے کہنے پہ چل رہی ہے، تیرے کہنے پہ بیٹھ رہی ہے، تیرے کہنے پہ سو رہی ہے، تیرے کہنے پہ تیرا کپڑا دھل رہی ہے، تیرے کہنے پہ تیرے گھر کی صفائی کر رہی ہے، تیرے کہنے پر تیرے باپ کی بھی عزت کر رہی
رہی ہے, تیری ماں کی بھی عزت کر رہی ہے, تو پتا چلا میرے آقا نے بھی 25 سالہ عمر میں 2 مرتبہ بیوہ ہونے والی خدیجۃ الکبریٰ کو قبول ہے کہا تھا. یہ اس کی برکتیں ہیں کہ آج بیوی تیرے کہنے پہ جی رہی ہے, اگر تو کہے گا تو مر کے بھی دکھا سکتی ہے. ہاں, یہ میرے آقا کی سنتوں کی برکت ہے. ہم کل نکاح کرنے جا رہے ہیں, کل شادی کرنے جا رہے ہیں نا بھائی عرفان بھائی, کل دولہا بننے والے ہیں. لیکن سوچے صاحب ہم نے اسلام کے خاطر کیا کیا ہے. ہم تو صرف جانتے ہیں دولت کمانا, ہم جانتے ہیں دنیا میں عیش و عشرت کرنا, ہم جانتے ہیں دنیا میں موج مستی کرنا, لیکن صاحب اپنے مذہب کو بھلا بیٹھے ہیں. رب نے سب سے خوبصورت مذہب ہمیں دے رہا ہے اور اعلان کر رہا ہے لوگوں سب سے خوبصورت مذہب اسلام ہے, جس اسلام کو ہم پامال کر رہے ہیں. اسلامک زندگی ہماری نہیں رہ چکی ہے صاحب, اسلامک شادیاں ہماری نہیں رہ چکی ہے, ہاں اسلامک طور طریقے ہمارے نہیں رہ چکے ہیں. آج بھی صاحب میں کہنا چاہوں گا ہم اسلام کی اہمیت اس لیے نہیں دیتے ہیں, ہم تو جانتے نہیں ہیں کتنی مشکلوں سے اسلام ہم تک آیا ہے, بڑی پریشانیوں کے ساتھ اسلام ہم تک آیا ہے. میرے آقا نے طائف کی گلیوں میں پتھر کھائی ہے تب اسلام ہم تک آیا ہے, آقا نے پیروں میں کانٹا چبھوایا ہے تب اسلام ہم تک آیا ہے. اگر آج ہم شادیوں کا لطف لے رہے ہیں, یہ کمال آپ کا نہیں ہے, آپ کی دولتوں کا کمال نہیں ہے, آپ کی دنیا میں ایکٹیویٹیز کا کمال نہیں ہے, ہاں آپ کا یہ اسٹیٹس نہیں ہے کہ آپ کسی لڑکی کو ہاتھ لگا دیتے, آپ کسی لڑکی کو اپنے گھر میں لا کر خادمہ بنا لیتے. یہ آپ کی کوئی اوقات نہیں ہے کہ آپ اپنے گھر میں کسی لڑکی کو لا کر رکھ لیتے. یہ کمال تو آمنہ کے لال کا ہے, اس نے پتھر کھائی ہے, آج شادیوں کا لطف لے رہے ہیں. مصطفیٰ نے طائف کی گلیوں میں گالیاں سنی ہیں, آج ہم اسلامک زندگی گزار رہے ہیں. میرے آقا نے طائف کی گلیوں میں لوگوں کا ظلم و ستم برداشت کیا ہے, تب آج ہماری خوشیاں سلامت ہے. اگر مصطفیٰ نے مکی کی گلیوں میں لوگوں کے ظلم کو برداشت کیا ہے, آج ہماری گھر کی بیٹیاں سلامت ہے. مصطفیٰ نے طائف کی گلیوں میں پتھر کھایا ہے, تب ہمارے بیٹے سلامت ہے. اگر باپ کی زندگی سلامت ہے, کمال آمنہ کے لال کا ہے, ورنہ ہماری کوئی اوقات نہ تھی کہ کسی لڑکی کو ہاتھ تک لگا دیتے. مصطفیٰ مکے کی زمین پر آئے ہیں, اعلان کیا تھا لوگوں نکاح کرنا میری سنت ہے, اور آج تک پوری کائنات میں دنیا نے سمجھی ہے یہ نکاح کرنا کسی کے باپ کی سنت نہیں ہے, مدینے کے رسول پاک کی سنت ہے. آج کائنات نکاح کر رہی ہے اور مصطفیٰ کی سنت پہ عمل کر رہی ہے, اور اعلان کر رہی ہے کہ سنت مصطفیٰ پہ ہے. جینا میرا کیسے ڈوبے گا سفینہ میرا, اور چیر کر دیکھ لو یہ سینہ میرا, دل ہے یا شہر مدینہ میرا. ہاں, آج اعلان کر رہی ہے پوری کائنات, پوری دنیا کیوں آج مصطفیٰ کی سنت اور کیوں مصطفیٰ کا فالوور بنی ہوئی ہے. آج ہم یہ سوچتے ہیں, آج طریقہ ہمارا الگ رہ چکا ہے. میرے آقا نے بہت ساری ظلم و ستم برداشت کی ہے, تب اسلام ہم تک آیا ہے. جوانوں, اگر آج تیری زندگی میں دلہن آ رہی ہے نا, یہ کمال آمنہ کے لال کا ہے. اگر شادیوں کی خوشیاں سلامت ہے, یہ پیغمبر کا صدقہ ہے. ہاں صاحب, آج بھی ادب کر لے, اس اسلام کے خاطر میرے آقا نے بہت سارے ظلم و ستم اٹھایا ہے, تب اسلام ہم تک آیا ہے, اور اسلام کے قانون کے مطابق آج ہم شادی کر رہے ہیں, زندگی میں خوشیاں اٹھا رہے ہیں. ہاں صاحب, اگر اس وقت میرے آقا پہ ظلم و ستم نہ ہوتا, میرے آقا گالیاں نہ سنتے, میرے آقا پتھر نہ کھاتے, شاید ہم تک اسلام سے ہم محروم رہ جاتے, یہاں بھی ناکام ہو جاتے, مرنے کے بعد آخرت میں بھی ناکام ہو جاتے. رب ہمیں شارٹ زندگی دیا ہے, دینے کے بعد رب نے یہ نہیں کہا ہے میرے بندو میں نے تجھے زندگی دے دیا ہے, اب جس طرح مرضی کرے زندگی گزار لو. ہاں صاحب, اپنی مرضی سے کوئی شادی کیوں نہیں کر لیتا ہے, اپنی مرضی سے کوئی نکاح کیوں نہیں پڑھ لیتا ہے. وہ جانتا ہے اگر اپنی مرضی سے شادی کروں گا میں اسلام کے خلاف ہو جاؤں گا, وہ جانتا ہے اگر اپنی مرضی سے نکاح کروں گا میں شریعت سے ہٹ جاؤں گا, ہاں اللہ بھی ناراض ہو جائے گا, مدینے کا مصطفیٰ بھی ناراض ہو جائے گا. آج پوری کائنات مصطفیٰ کے فرمان کے مطابق نکاح کر رہی ہے. ہاں صاحب, میں پوچھنا چاہوں گا, رب ہمیں پیدا کیا ہے تو چھوڑ نہیں دیا ہے جیسی مرضی کرے زندگی گزار لو, لیکن صاحب آج ہم رب کے پیدا کیے ہوئے بندے ہیں, لیکن رب نے ہمیں قانون دیا ہے, زندگی جینے کا دستور دیا ہے, زندگی جینے کا سلیقہ دیا ہے, رب نے ہمیں زندگی جینے کا طریقہ بتایا ہے. طریقہ کیا ہے صاحب؟ رب فرما رہا ہے میرے بندے سب سے خوبصورت تو تجھے بنایا ہے, تو سب سے خوبصورت ہونے کے ناطے ہمارا اعمال بھی سب سے خوبصورت ہونا چاہیے, ہمارا کردار بھی سب سے خوبصورت ہونا چاہیے, ہمارا رفتار بھی سب سے خوبصورت ہونا چاہیے, ہماری شادی بھی سب سے خوبصورت ہونا چاہیے. لیکن شادیوں پہ نظر ڈال صاحب, آج اپنے معاشرے میں شادی بھی ہو رہی ہے سنت مصطفیٰ سے ہٹ کر کے ہو رہی ہے. آج مصطفیٰ کی سنت ہماری شادیوں میں بھی نظر نہیں آ رہی ہے. ہاں, کتنی دیر نظر آتی ہے سنت, جتنی دیر ایک مولانا بیٹھ کر کے دولہا سے قبول کرواتا ہے, ہاں اتنی دیر سنت نظر آتی ہے جتنی دیر دولہا کو سجایا جاتا ہے, دولہا بنایا جاتا ہے. اس کے بعد آپ معاشرے پہ نظر ڈالے, 95% لوگوں پہ نظر ڈالے, مذہب اسلام میں پیدا ہونے والا ڈی جے سے تعلق رکھتا ہے, مذہب اسلام میں پیدا ہونے والا آرکیسٹرا سے مطلب رکھتا ہے, مذہب اسلام میں پیدا ہونے والا شادیوں میں شراب کے اڈے کو آباد کر رہا ہے, مذہب اسلام میں
पैदा होने वाला। आज शादियों में दोस्तों को बुलाया जा रहा है, रंगरीलियां मनाई जा रही है। हाँ साहिब, हमें क्या पता इसकी खबर किसी को हो या ना हो, मदीने का मुस्तफा जानता है, हमारे घरों की हालात को जानता है। आज शादियों में हमारे बेटे नाफरमान हो रहे हैं, हाँ बेटियां बेपर्दा हो रही है। आज शादियों में मुस्तफा की सुन्नत नजर नहीं आ रही है। आज भी मैं कहना चाहूंगा, शादी के बाद लोग परेशानी क्यों हो जाते हैं, हमारे घर में परेशानियां क्यों आ जाती है, लोग परेशान क्यों हो जाते हैं। आपने सुना होगा, उलमा के जरिए सुना होगा, मौलाना का बयान होता है, उलमा बयान करते हैं, शादी बरकत वाली चीज है। हाँ, शादी करने से घर में बरकतें होती है। अगर मेरे आका ने इरशाद फरमाया है, शादी कर लो, अगर अच्छी बीवी आ जाती है तो आपके घर को जन्नत बना देती है। लेकिन क्या मैटर होता है, क्या नतीजा सामने आता है, जब शादी करता है जवान, बोलता है मौलाना शादी से पहले वही परेशानी, शादी के बाद भी वही परेशानी। शादी के बाद अब ऐसा लगता है एक बाप भी परेशान नजर आता है, माँ भी परेशान नजर आती है, घर के अफराद भी परेशान नजर आते हैं, खुद शौहर भी परेशान नजर आता है। अब एक जवान खड़ा होकर पूछ देता है, शादी के बाद भी वही परेशानी क्यों? मैंने कहा था शादी तो किया है, मगर हो सकता है सुन्नत मुस्तफा के मुताबिक ना किया होगा। मेरे आका ने इरशाद फरमाया है, अरे सुन्नत मेरी तरह निकाह कर लो, मेरे तरीके से जिंदगी गुजार लो। अगर चाहते हो आपका घर कामयाब हो, अगर चाहते हो आपका मुआशरा कामयाब हो, अगर चाहते हो आपके घर के बेटे कामयाब हो, अगर आप चाहते हो आपके घर की बेटियां कामयाब हो, अगर आप चाहते हैं आपकी बीवियां कामयाब हो, अगर आप चाहते हैं हर फर्द कामयाब हो जाए, तो कानून दुनियादार का नकल नहीं करना होगा, पिक्चर की अदाओं की तरह नहीं जीना होगा, सीरियल की अदाओं की तरह नहीं जीना होगा, दुनिया के स्टाइल की तरह नहीं जीना होगा। अरे जिंदगी रब बता रहा है, उसके सबसे बड़ी किताब, अजीम किताब कुरान को उठा करके देख। आज पूरी कायनात की किताब तुम पढ़ लोगे, साइंस पढ़ लोगे, फिजिक्स पढ़ लोगे, मैथ पढ़ लोगे, मैं नहीं जानता तुम क्या सीखोगे, लेकिन जब कुरान पढ़ लोगे, अल्लाह ऐलान कर रहा है, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। ए जवान, तुझे खाना कैसे खाना है मुस्तफा को देख, चलना कैसे है मुस्तफा को देख, सोना कैसे है मुस्तफा को देख, बैठना कैसे है मुस्तफा को देख, भाइयों से प्यार कैसे करना है मुस्तफा को देख, बीवियों से मोहब्बत कैसे करनी है मुस्तफा को देख। मेरे आका ने 11 बीवियों से प्यार करके दिखाया है। आका इरशाद, आका ने अपने माँ से प्यार करके दिखाया है, माँ से प्यार कैसे करना है मुस्तफा को देख, बाप से मोहब्बत कैसे करनी है मुस्तफा को देख। अल्लाह फरमा रहा है, अगर कामयाबी चाहते हो, शादी के बाद हो या शादी के पहले हो, घर में मुस्तफा का कानून नाफिज कर दो। अगर मुस्तफा के आइडियल के मुताबिक जिंदगी होगी तो यहाँ आना भी कामयाब होगा, यहाँ से जाना भी कामयाब होगा। जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाह अकबर या रसूलल्लाह। हाँ साहिब, आज हम तरीके सीख लिए हैं दूसरों का, आज हम तरीका अपना लिए हैं गैरों का। हाँ साहिब, हमें तो होना ये चाहिए, सबसे अजीम नबी हमारे दरमियान आया है, सबसे पावरफुल नबी हमारे दरमियान आया है। जवानों, हमारी औकात क्या है साहिब? आज हमने गैरों को देखा है, किसी को मालदार होते देखा है, हम ये सोचते हैं देखो फला कैसे मालदार हो गया, उसके स्टाइल को अपनाने की कोशिश करते हैं। हमने ये नहीं देखा वो हलाल कमा रहा है या हराम कमा रहा है। हमने देख लिया साहिब, पिक्चर के जरिए किसी हीरो की ताकत को देखा, उसे प्यार कर बैठा, हमने ये सोचा साहिब फला ने ताकत कैसे अपनाई है। हम ये नहीं देखते हैं उसका काम हलाल हो रहा है या हराम हो रहा है, हाँ उसका किरदार कैसे जिंदगी जी रहा है, वो कैसे जिंदगी गुजार रहा है, हमने कुछ नहीं देखा। तरीके को अपनाया साहिब, कभी हीरो के आइडियल के तरीके को अपनाया है, कभी सीरियल के तरीके को अपनाया है, कभी मालदारों के तरीके को अपनाया है, हाँ साहिब कभी दुनिया के बड़े नेताओं के तरीके को अपनाया है। किसी की कोई औकात नहीं है साहिब, अगर औकात देखना चाहता है कभी कब्रिस्तान का जायजा ले लेना, कब्रिस्तानों में जाकर के बैठ जाना थोड़ी देर, आपको नजर आएगी यार ये फला सेठ का कब्र है जिसका कब्र का निशान खत्म हो गया है, आपको नजर आएगी वहां अकर खत्म हो जाएगी, आपको नजर आएगी ये फला प्रधान का कब्र है जिसके कब्र का नामो निशान खत्म हो गया है। फिर गुरूर किस बात की साहिब, अकर किस बात की, किसके स्टाइल को अपनाओगे? अरे याद, अगर स्टाइल को अपनाना है तुझे सबसे पावरफुल रब ने तेरे दरमियान सबसे ताकतवर सबसे हुस्न वाला मेरे महबूब को भेजा है। आज दुनिया के हुस्न में फिदा हो जाते हैं, जानते हो ये दुनिया का हुस्न है, हमें फरेब में मुब्तला करेगी, हमें धोखे में डालेगी, लेकिन मुस्तफा का हुस्न ये है कि बरेली से आवाज आती है, अरे वो हुस्न क्या है जो फितने उठा के चले, या रसूल अल्लाह वो तेरा हुस्न है जो फितने मिटा के चले। हाँ, ये मुस्तफा का हुस्न है। किसके हुस्न में खोए हैं, किसके स्टाइल में हम जा रहे हैं?
किस को हम अपना आइडियल बना रहे हैं। आज भी हम कामयाबी चाहते हैं। आज बोलते हैं ना घर परेशान, मुआशरा परेशान, देश को फला नेता ने खराब कर दिया, मुआशरे को फला प्रधान ने खराब कर दिया। हम कहते हैं कुछ खराब नहीं करता है। अगर हमारे मुआशरे को, हमारे घरों को तबाही होती है तो हमारे किरदार की वजह से होती है। हाँ, जब से हमने मुस्तफा के आइडियल को छोड़ा, जब से हमने मुस्तफा के कानून को छोड़ा, जब से शरीयत के कानून को छोड़ा है, तब परेशानियों ने मेरे घर का रास्ता देख लिया है। आज हम बोलते हैं ना जाने कितनी बेटियां मुस्लिम से गैर मुस्लिम हो गई है। हाँ, कितनी बेटियां मुर्तद हो गई है। इसका जिम्मेदार कौन है साहिब? हमने निकाह को मुश्किल कर रखा है। आका ने इरशाद फरमाया है निकाह को सस्ता कर दो ताकि कोई बेटियां गरीबी के डर से आत्महत्या ना करे। मेरे आका ने इरशाद फरमाया है निकाह को आसान कर दो ताकि किसी की गरीब की बेटियां मारी ना जाए। मेरे आका ने इरशाद फरमाया है निकाह को सस्ता कर दो ताकि कोई बेटियां तड़प तड़प कर गैरों के साथ भग जाने पे मजबूर ना हो जाए। आज हमने शादियों को मुश्किल कर रखा है। अपने दौलतमंद अपनी दौलत पे कर रहा है, जमींदार अपनी जमीन पे कर रहा है, आज मकान वाला अपनी मकान पे घमंड कर रहा है। साहिब भूल जाता है मेरे आका ने जिंदगी बता रहे हैं बेटियों का मकाम। जब पैदा हुए मुस्तफा, बेटियों को जिंदा दफनाया जाता था, जिंदा मार दिया जाता था। जब जब बेटियां पैदा होती थी उसे गड्ढा खोद कर जिंदा डाल दिया जाता था। जब ये हालात और पुरफतन दौर, जब ये खतरनाक माहौल मदीने वाले मुस्तफा ने मुलाहिजा किया है, ऐलान किया है लोगों, अरे सुन लो आमना का लाल आ गया है। अब बेटियां दफनाई नहीं जाएगी, अब बेटियां सताई नहीं जाएगी, अब बेटियों को जिंदा नहीं मारा जाएगा। मेरे आका इस मक्के के जमीन पर पैदा हुए, दुनिया में तशरीफ लाए और ऐलान किया लोगों बेटियों का मकाम सुनना चाहते हो तो आमना के लाल से सुन लो। आका ने इरशाद फरमाया निकाह को आसान कर दो। जिस बाप ने बेटियों को पैदा किया, अच्छे ढंग से परवरिश करके उसकी शादी अच्छे घराने में करा देता है, मेरे आका फरमाते हैं उसका ठिकाना जन्नत हो जाता है। हाँ, आका है तो बेटियों को जिंदगी मिली। आज हम बेटियों को अगर मार रहे हैं, बेटियों पे जुल्म सितम कर रहे हैं, आज बेटियां मुर्तद हो रही है तो हमारे वजह से हो रही है। जब आका है ना ये इनकलाब बर्पा किया था, ऐलान किया था बेटियां रब की रहमत होती है, बेटियों को सताया नहीं जाएगा, बेटियों को मारा नहीं जाएगा, इसलिए कि मारने वाले बाप का पंजा तोड़ने के लिए मोहम्मद रसूलुल्लाह आ गया है। हाँ, अब बेटियां मारी नहीं जाएगी। अगर आज बेटियां मजबूर हो रही है मुर्तद हो जाने पे, भग जाने पे और रो रही है, तड़प रही है, आत्महत्या कर रही है, तो ये हो ना हो हमने मुस्तफा के आइडियल को भूल बैठा है, मुस्तफा की हदीस को भुला बैठा है, मुस्तफा की सुन्नत को भुला बैठा है। आका इरशाद फरमाते हैं जानते हो ये बेटियां रब की रहमत होती है। अरे ये बेटी जिस बाप के घर में पैदा हो जाती है तो बाप के लिए रहमत होती है, और अगर इसकी शादी हो जाती है तो शौहर के लिए आधा ईमान होती है, और जब माँ हो जाती है तो अल्लाह इसके कदमों में जन्नत डाल देता है। जब इस शान को देखा गया, वारे आमना के लाल बेटियों का वो मकाम दिया, तभी तो मैंने कहा था कि खनकने वाली उन चूड़ियों का क्या होता, लगी हाथ की मेहंदियों का क्या होता, अगर हुजूर ना आते इस रुए ज़मीं पर, सोच हमारी कौम की बेटियों का क्या होता। अगर हुजूर ना आते इस रुए ज़मीं पर, सोच हमारी कौम की बेटियों का क्या होता। बातें तो बहुत सारी है, लेकिन मैंने आयत करीमा पढ़ा था इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। जरूरत है हमें इस्लाम समझने की, बड़ी मुश्किल से इस्लाम हम तक आया है। सहाबाई किराम पे जुल्म सितम किया गया है, सहाबा ने अपनी जानें दी है, अपना खानदान दिया, अपने घर वालों को कुर्बानियां दी है, तब इस्लाम हम तक आया है। जरूरत है आज हम इस्लामिक अपना स्टेटस बना ले, अपना मियार बना ले, अपना किरदार इस्लामिक बना ले। आज साहिब रास्तों से तो सब कोई गुजरता है, साहिब एक रास्ता है जिससे अपना भी गुजरता है, गैर भी गुजरता है, लेकिन क्या पता कौन इस्लाम का फ्लावर जा रहा है, कौन कैसा जा रहा है। अपना स्टेटस मियार लेबल ऐसा बनाओ ना कि जमाना देखे तो कहे देखो ये जो गुजर करके जा रहा है आम नहीं जा रहा है, मोहम्मद का गुलाम जा रहा है। हाँ, इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, जितना के काटोगे उतना ही हरा होगा। ये इस्लाम है साहिब, इस पे जरूरत है हमें अमल करने की। बातें बहुत सारी है, रब की बारगाह में दुआ है अल्लाह हम तमाम मुसलमानों को एक बनाए, नेक बनाए, मस्जिद के नमाजी मैदान के गाजी बनाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन ज़ंबी व अतूबु अलैह। रही चमन तो फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे। अस्सलामु अलैकुम।